بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ متحدہ عرب امارات سے ہندوستان کے لیے وطن واپسی کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہے۔ شیخ حمدان عید کے پہلے دن فرنٹ لائن سے ملنے چلے گئے۔ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ شارجہ کے حکمران نے عید کے موقع پر 108 قیدیوں کی رہائی کا حکم سنا دیا۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہوگا۔ ابوظہبی میں ہوٹلوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت مل گئی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا۔ ابوظہبی میں بھارتی ٹیچر کی کرونا وائرس سے موت۔ آگے چل کے بات کریں گے۔ شارجہ فلمی میلے میں 2 سعودی فلمیں شامل۔ دبئی میں ہندوستانی قونصل خانہ چارٹرڈ وطن واپسی کی پروازوں کے لیے گھوٹالہ کی وارننگ جاری کر دی۔ پر ان تمام خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ، اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ چلتے ہیں عرب امارات کی خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات سے ہندوستان کے لیے وطن واپسی کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفارت خانے نے 26 مئی سے 4 جون تک ونڈے بھارت مشن واپسی کے تیسرے مرحلے کے لیے عرضی شیڈول جاری کیا۔ اس کا اعلان اتوار کو کیا گیا۔ یہ بات 7 مئی سے 23 مئی تک وطن واپسی کے پہلے 2 مرحلے میں 6000 ہندوستانی وطن واپس پہنچنے کے بعد تیسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ متحدہ عرب امارات میں 3,50,000 سے زائد ہندوستانی شہریوں نے وطن واپسی کے لیے اپنا اندراج کرایا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات شیخ حمدان عید کے پہلے دن فرنٹ لائن کے ورکرز سے ملنے چلے گئے۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے عید الفطر کے پہلے دن کی صبح الکوس میں دبئی پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں شیخ حمدان دبئی ایمبولینس کا دورہ کیا اور پھر دبئی کے اسٹیٹ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر روانہ ہوئے، جہاں انہیں عید کے دوران نافذ احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی بریف کیا گیا۔ شیخ حمدان نے بعد میں ٹویٹ کیا، آج میں نے عید الفطر کے پہلے دنوں میں ملازمت پر پولیس، سیکیورٹی، سول ڈیفنس اور ایمبولینس ٹیموں کے دوستوں سے ملاقات کی، اور میں نے اس موقع پر انہیں مبارکباد پیش کی، ان سب کو نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہی وہ ہیرو ہیں جنہوں نے ہر وقت فرض، وفاداری، ڈیوٹی سے وابستگی کے معزز ماڈل قائم کیے ہیں۔ شیخ حمدان نے مزید کہا، معاشرے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ذمہ دار اداروں کی مکمل تیاری اور اعلیٰ کارکردگی سے ہمارا اعتماد قائم ہوتا ہے۔ ان کے انتھک ہاتھ اور چوکسی آنکھیں ہیں جو اس ملک کی سلامتی اور اس کی سرزمین پر بسنے والے ہر فرد کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں، اور جو بھی چیلنج آتا ہے اسے چیلنج سے اچھی طرح نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ کے حکمران نے عید کے موقع پر 108 قیدیوں کی رہائی کا حکم سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے ممبر اور حکمران شارجہ کے اعلیٰ عظمت ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے امارات شارجہ میں مختلف شہریوں کے 108 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ امارات اسلامیہ شارجہ میں اس موقع پر اچھے طرز عمل کے تحفظ کے لیے عید الفطر پر لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کرائی گئیں۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزاری الشمسی نے قیدیوں کے بارے میں انسانیت سوز اشارے پر حکمران شارجہ کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ معافی انہیں اچھے شہری بنانے پر مجبور کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ معافی عظمت کے خواہش مندی کے دائرہ کار میں آتی ہے، تاکہ قیدیوں کو زندگی میں ایک نیا باب شروع کرنے اور ان کے اہل خانہ میں خوشی، استحکام لانے اور معاشرے میں ان کی بحالی میں مدد کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی میں ہوٹلوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت مل گئی۔ محکمہ ثقافت اور سیاحت ابوظہبی نے امار کے ہوٹلوں کے ساتھ اسٹیشنوں کے ریسٹوران، لاؤنجز، بار، ساحل، تالاب اور جم دوبارہ کھولنے کی منظوری کی تیاری کے سلسلے میں تفصیلات شیئر کیں۔
جو کووڈ-19 وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے لگائے جانے والے صحت اور حفاظت کے احتیاطی اقدامات کی وجہ سے بند کیے گئے تھے۔ ہوٹل اب ڈی سی ٹی ابوظہبی سے منظوری ملتے ہی اپنی سہولت دوبارہ کھول سکتے ہیں اور تجارت دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ منظوری حاصل کرنے کے لیے ہوٹل کو وہ تمام اقدامات مکمل کرنا ہوں گے جو دستاویزات میں بیان کیے گئے ہیں، جسے ڈی سی ٹی ابوظہبی نے مرتب کیے۔ کچھ عمومی قواعد میں دکانوں کے لیے پابند آپریٹنگ اوقات شامل ہیں، جو صرف صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ اضافی قواعد میں مستقل بنیاد پر سہولیات کی نصب بندی، سہولت کے داخلی راستے پر ہینڈ سینیٹائزر کی فراہمی، واضح اور علیحدہ داخلے اور خارجی راستوں کی وضاحت، اور ان میں تھرمل کیمروں کی تنصیب شامل ہیں جو قومی ہنگامی بحران کے ساتھ مربوط ہیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ ہیں۔ اس کے علاوہ لازمی طور پر کورونا وائرس کے مشتبہ معاملات اور ایک میڈیکل ٹیم کو الگ کمرہ دینا ہوگا جو آپریٹنگ اوقات میں اسٹینڈ بائی پر رہیں گے۔ تمام زائرین کو بھی ہر وقت ماسک پہننا چاہیے اور رابطوں اور آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ترجیحی طریقے کے طور پر سمارٹ ادائیگی کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی میں بھارتی ٹیچر کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی۔ ابوظہبی کے سن رائزر سکول میں ہندی کے ایک سینئر استاد کی کرونا وائرس کے باعث موت ہو گئی۔ اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ 50 سالہ انل کمار کا اتوار کی صبح 24 مئی کو انتقال ہو گیا۔ گلف نیوز کے مطابق 24 مئی کو سن رائز اسکول کے ایک سینئر استاد مسٹر انل کمار کی افسوسناک موت پورے طلوع آفتاب کے گھر کو غم کی کیفیت چھوڑ گئی۔ مجموعی طور پر انتظامیہ، منتظمین، اساتذہ کے دیگر ممبران، طلباء اور اسکول شدید رنج و غم کا شکار ہیں اور وہ بے اختیار ہیں، اس میں ان کا اختیار نہیں چلتا۔ مسٹر انل کمار نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑا ہے۔ مسز رجنی ان کی اہلیہ بھی اسکول کے کنبے کی ایک رکن ہیں۔ وہ محکمہ ریاضی کی فیکلٹی ہیں۔ ہماری دعائیں اور خاندان کے ہر فرد کے دلی تعزیت۔ خدا ان کی زندگی کے اس مشکل ترین مرحلے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ فلمی میلے میں 2 سعودی فلمیں شامل۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے شارجہ کا بین الاقوامی فلمی میلہ انٹرنیشنل ٹریک پر 2 سعودی فلمیں دکھا رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ گھروں میں ہیں۔ شارجہ فلمی میلہ فی بیتنا سینما، ہمارے گھر میں سینما ہال کے نام سے بچوں اور نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے دلچسپ فلمیں دکھا رہا ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق میلے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان دنوں معاشرہ، فلمی آرٹ اور ہم تم سب اہم ہیں۔ ضروری ہے کہ سب لوگ گھروں میں رہیں اور اہل خانہ کے ساتھ یادگار لمحات گزاریں۔ مئی میں 7 ممالک کی 9 فلمیں نیٹ پر دکھائی جا رہی ہیں۔ ان میں 2 سعودی فلمیں بھی ہیں۔ دونوں کا انگریزی میں ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، جو کہ یہ ہمارے اس بلیٹن کی آخری اپڈیٹ ہے۔ دبئی میں ہندوستانی قونصل خانہ نے چارٹر وطن واپسی کے پرواز کے لیے گھوٹالے کی وارننگ جاری کر دی۔ دبئی میں ہندوستان کے قونصل جنرل نے اتوار کے روز ایک عوامی نوٹس جاری کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی شہریوں کو چارٹر وطن واپسی پروازوں سے متعلق ممکنہ گھوٹالے کے خلاف متنبہ کیا۔ نوٹس میں لکھا گیا، یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کچھ مخصوص افراد اور ٹریول ایجنسیاں ہندوستان کے متعدد مقامات پر آنے والی چارٹر پروازوں کے نام پر ہندوستانی شہریوں سے رابطہ کر رہی ہیں اور کچھ معاملات میں انہیں ہوائی کرایہ پر پیشگی رقم ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ دبئی میں ہندوستان کے قونصل خانہ متحدہ عرب امارات میں مقیم تمام ہندوستانی شہریوں کو یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ حکومت ہند نے ابھی تک ایسی چارٹر پروازوں کے لیے منظوری نہیں دی۔ ہندوستان کے لیے چارٹر اڑان کی تجویز زیر غور ہے۔ اس دوران عام بین الاقوامی پروازوں کی منظوری کے دوران آغاز سے پہلے حکومت ہند اگر کوئی منظوری دے گی تو ہندوستان کے قونصل خانہ دبئی کے ذریعے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ تمام ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مخصوص مقامات پر چارٹر پروازوں کا انتظام کرنے کے بہانے ایسے کسی بھی افراد یا ایجنٹوں کا شکار نہ بنیں۔
پر یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت. آخری ریکویسٹ کے ساتھ لائک کرنا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.